حضرت عمر کی وفات کے بعد اسلام کا اگلا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر کی طرح مسلمانوں نے اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو جاری رکھا۔ مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کرنے کے بعد نارتھ افریقہ پر بھی رومن امپائر کا کنٹرول کمزور کر دیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے ساتھ افریقہ میں انٹر ہوئے اور وہاں کے رومن دستوں اور لوکل قبیلوں سے مقابلہ کیا اور ان تمام حصوں کو فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے سینٹرل ایشیا کے کئی علاقے جیسا کہ خراسان، ٹرانسوکسیانا، ازبکستان، تاجکستان اور قزاقستان فتح کر لیے اور آج کے پاکستان کے صوبے بلوچستان اور سندھ کو بھی فتح کر لیا۔ لیکن ایک دن حضرت عثمان کنویں کے پاس بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے تھے جو کہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ انگوٹھی پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر اور اس کے بعد حضرت عثمان کو ملی تھی۔ جب حضرت عثمان اس انگوٹھی سے کھیل رہے تھے تو وہ انگوٹھی غلطی سے ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی اور اس دن کے بعد سے مسلمانوں میں فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان نے پورے کنویں کو خالی کروایا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بہت ہی برے فیصلے لیے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیا، جیسا کہ حضرت عثمان نے اپنے سوتیلے بھائی عبداللہ بن سعد کو ایجپٹ کا گورنر بنا دیا اور معاویہ کو سیریا کا گورنر بنا دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک اور سوتیلے بھائی ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جس نے ایک دن شراب پی کر نماز پڑھائی۔ اس طرح حکومت میں ایسے بہت سے گورنر آ گئے تھے جو کہ ایماندار نہیں تھے اور مال کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ایک تحریر حضرت عثمان کے پاس بھیجی اور کہا کہ آپ اپنے گورنر کو اس تحریر کے مطابق مال تقسیم کرنے کا حکم دیں۔ حضرت عثمان نے آگے سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جو ان سب سے بڑی غلطی حضرت عثمان نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے انسان کو واپس بلایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے نکال دیا تھا اور اس پر اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی۔ اس کا نام تھا مروان۔ یہ حضرت عثمان کے چچا کا لڑکا تھا۔ حضرت عثمان نے اسے نہ صرف واپس بلایا بلکہ اسے اپنی ایک بیٹی بھی دے دی۔ مسلمان حضرت عثمان کے ان فیصلوں کو لے کر بہت غصہ ہوئے اور وہ ان کے خلاف بولنے لگے، یہاں تک کہ عمار ابن یاسر، حضرت عائشہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے اصحاب حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان نے ایجپٹ کا گورنر اپنے بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو